اب سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہم اپنے اعمال کرنے کے مکلف ہیں یا نہیں ہیں؟ خود ہم اپنے طور پہ کچھ کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس کا صاف جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم اپنی طرف سے کوشش کرنے کے مکلف ہیں، اور جو رزلٹ ہے، جو انجام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی کوششیں بھی نہیں کریں گے اور بس تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ جو کچھ ہے وہ ہو جائے گا۔ عن عمر رضی اللہ عنہ ایضا قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردوس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج الاربعین سے جو احادیث کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کی دوسری کڑی ہے، اور آج ہم بہت اہم حدیث جس کا نام حدیث جبریل ہے وہ دیکھنے والے ہیں، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل اختیار کر کے آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور چند بہت اہم سوال کیے جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ تو وہ سوال اور جواب اس حدیث میں روایت کیے گئے ہیں، جو کہ دین سے متعلق بہت اہم چیزیں ہیں اور جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت جبریل کا آنا اور سوالات کرنا وہ سکھانے کے لیے تھا، تعلیم کے لیے تھا، ایجوکیشنل پرپس سے تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کے چند دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون تھے؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ جبریل، وہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، اور دین سکھانے کا جو طریقہ تھا وہ سوال کی شکل میں تھا۔ تو چنانچہ ہم حدیث دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ ایضا قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام۔ یہ روایت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مروی ہے، جس طریقے سے پہلی جو حدیث تھی انما الاعمال بالنیات وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص آئے جن کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال شدید سیاہ تھے، بال پورے طور پر کالے تھے۔ اور یہ دونوں باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں اس کی تفصیل اگلے دو جملوں میں مل جائے گی۔ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، کہ ان پہ سفر کے آثار بھی نہیں تھے اور نہ ہم میں سے کوئی جانتا تھا۔ سفر کے آثار نہیں تھے کیسے؟ کہ کپڑے مکمل طور پہ سفید تھے۔ اگر عرب میں کوئی سفر کرے گا اور اونٹ کے سفر ہوتے تھے، گھوڑے کے سفر ہوتے تھے، تو ظاہر ہے ریگستانی علاقوں سے گزرتے ہوئے کپڑوں پہ دھول اور غبار تو آ ہی جاتی تھی، تو گرد و غبار کی وجہ سے کپڑے ظاہر ہے اتنے سفید تو نہیں رہتے جتنے یہ نظر آ رہے ہیں اگر یہ مسافر ہوتے تو۔ اور اگر یہ مسافر نہیں ہیں، یہیں کے ہیں، تو پھر ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے ان کو، تو ظاہر ہے یہ لوکل بھی نہیں ہے اور کہیں سے سفر کر کے بھی ظاہر نہیں آ رہے، وزٹر بھی نہیں ہے۔ اگر وزٹر ہوتے تو پھر ان کے کپڑوں کے اوپر گرد و غبار کے آثار ضرور ہوتے سفر کے۔ اور کہتے ہیں کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے قریب کیا اور اپنے ہاتھوں کو آپ کی رانوں پہ رکھا۔ یہ بھی ایک مفہوم ہے، ایک مطلب ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی رانوں پہ رکھا۔ وقالا، یعنی بہت قریب بیٹھنے کی طرف اشارہ ہے کہ کافی قریب بیٹھے۔ وقالا، اور سوالات کیے کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہا کہ اے محمد تم مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ تو میں یہاں بتاؤں کہ اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا، اور پھر اس کے بعد قیامت وغیرہ کے سلسلے میں آئے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم پہنچ سکتے ہو۔ میں اس کے آگے پڑھوں اس سے پہلے ہلکا سا ان کو دیکھ لیجئے۔ تو یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں جن میں سب سے پہلے، جن کو ہم ارکان بھی کہتے ہیں، ارکان اسلام کہتے ہیں، جس میں سب سے پہلے شہادت ہے،
اور شہادت میں بنیادی طور پہ دو چیزوں کی شہادت ہوتی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس بات کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور آخری نبی ہونے کی۔ تو یہ شہادت ہے، پہلا رکن ہے اسلام کا، دوسرا رکن نماز ہے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو گے، اور بیت اللہ کا یعنی کعبہ شریف کا، مکہ کا حج کرو گے۔ اس میں جو اسلام کے ارکان ہوتے ہیں اس میں فرض ہونے کے لیے، واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی شرط ہے کہ جو یعنی مکلف ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ بالغ ہو۔ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں ان پہ نماز، روزے، زکوٰۃ یا حج فرض نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے عاقل ہونا ضروری ہے، لہذا جن کی عقل کام نہیں کرتی اس معنی میں کہ وہ یا تو پاگل ہیں یا مجنون ہیں، تو پھر ان پہ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے اور وہ مکلف نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ بھی جیسے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، حج کرنے کے لیے بھی اس کا ایک اپنا نصاب ہے، یا یہ ہے کہ اس کی ایک مقدار ہے، اس کی شرطیں ہے کہ کب کس پہ حج فرض ہوگا۔ اور رمضان کے روزے ظاہر ہے رمضان کے مہینے میں فرض ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد وہ جو سائل تھے، جو سوال کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ قال صدقت، تم سچ کہہ رہے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ صدقت، تم نے ٹھیک کہا۔ یعنی سوال کر رہے ہیں ایک طرح سے چیزیں جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور پھر تصدیق بھی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہے ہیں، یعنی نبی کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ فعجبنا لہو، ہمیں تعجب ہوا کہ پوچھ بھی رہے ہیں اور پھر تصدیق بھی کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ قال، اگلا سوال تھا کہ فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، وکتبہ، فرشتوں کی تعداد تو پتہ نہیں ہے لیکن جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں سب پہ ایمان لانا ہے، وکتبہ، اور کتابوں پہ ایمان لاؤ، ایسے ہی کتابوں کی تعداد معلوم نہیں ہے لیکن جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہیں اپنے انبیاء پہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں، صحیفے دیے، یا جو بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سب پہ ایمان لے کے آنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے اور حصہ ہے۔ لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی چیزیں نازل ہوئی ہیں، جتنی بھی کتابیں، وہ اپنی اصل شکل میں اب باقی نہیں ہیں، وہ ان میں تحریف ہو گئی، یا یہ ہے کہ وہ محفوظ نہیں رہ سکیں۔ ورسلہ، اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں اور تمام پیغمبروں پہ ایمان لانا، ان کی بھی ایگزیکٹ تعداد، ایگزیکٹ نمبر، وہ کل کتنے تھے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن جتنے بھی تھے، چاہے ان کے نام قرآن شریف میں آتے ہیں یا قرآن شریف میں ان کے نام نہیں آتے، یا اور ذرائع سے ہم تک نام پہنچے یا نام نہیں پہنچے، لیکن جتنے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، جتنے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، ہم ان سب پہ ایمان لاتے ہیں اور کسی کی بے توقیری، کسی کی بے احترامی نہیں کرتے، کیونکہ ان پہ ایمان لانا، ان کا احترام کرنا بھی ہمارے ایمان کا جز ہے۔ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پہ ایمان لانا۔ قیامت کا دن جب انسان مر جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے اور وہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا، وہ روز جزا ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے۔ جس شخص نے اچھے کام کیے، اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دیں گے، اور جس نے برے کام کیے اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسے سزا دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں، اگر ایمان رہے گا تو۔ اگر ایمان ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتے ہیں اور جنت میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو وہ جو روز جزا ہے، جس دن حساب کتاب ہوگا اعمال کا، اسی کو والیوم الآخر کہا گیا۔ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے ظاہر اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے، اور یہ ایمان لانا کہ جو کچھ بھی اچھا یا برا، شر یا خیر ہمیں پیش آنے والا ہے ہماری زندگی میں یا پیش آ چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر کیا ہم اپنے اعمال کرنے کے مکلف ہیں یا نہیں ہیں؟ خود ہم اپنے طور پہ کچھ کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس کا صاف جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم اپنی طرف سے کوشش کرنے کے مکلف ہیں، اور جو رزلٹ ہے، جو انجام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی کوششیں بھی نہیں کریں گے اور بس تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ جو کچھ ہے وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے اعمال کرنے کے مکلف ہیں۔ انسان میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو کوششیں کرنے کا مکلف بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اپنے جو اعمال ہیں وہ تو خود کرنے ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کاسب کہا ہے، خالق نہیں کہا۔ خالق اللہ تعالیٰ ہے اعمال کے، لیکن ان کو انسان کرتا ہے۔ تو یہ چونکہ بہت لمبی بحث ہے، کافی تفصیل ہے اس میں، تقدیر کے معاملے میں تقدیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، لیکن مختصر یہی ہے کہ اللہ کا علم ہے اور انسان اپنی کوششیں کرنے کا مکلف ہے۔
کبھی بھی اس کو کسی بھی پوائنٹ پہ یہ نہیں اکتفا کر کے بیٹھنا کہ جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، میں کوشش بھی نہیں کر رہا، بلکہ کوشش کرتے رہنا ہے اور پھر فیصلے کو، انجام کو، رزلٹ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اگلا سوال تھا کہ احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو اچھے سے کرنا، عربی میں کہتے ہیں احسنت العمل، احسنت الشیء، آپ نے اچھا کیا، آپ نے اچھے سے کیا۔ تو اسلام کے سیاق میں جب احسان بولا جاتا ہے تو وہاں مطلب ہوتا ہے عبادتوں کو، اللہ کے جو احکام ہیں، جو اوامر ہیں، ان کو خوبصورتی کے ساتھ، اچھے انداز میں، خوش و خضوع کے ساتھ، زیادہ اچھی کیفیت کے ساتھ ان امور کو انجام دینا، اس عبادت کو ادا کرنا۔ اور وہ کیفیت کیا ہے؟ جو سب سے اونچا معیار ہے وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی ایسے عبادت کرو، اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرو کہ گویا اللہ کے سامنے ہو اور اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر وہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو کم از کم اس یقین کے ساتھ تو عبادت کرو ہی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہیں، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، تو ظاہر ہے کم از کم یہ یقین رہے۔ تو یہ احسان ہے، یعنی اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرنا۔ پھر اگلا سوال تھا کہ قال فاخبرنی عن الساعۃ، تو مجھے آپ قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی یہ دنیا کب ختم ہوگی، کب میدان محشر قائم ہوگا، اور پھر اس کے بعد کب روز جزا یا قیامت کا دن ہوگا، جسے روز محشر کہیے یا روز جزا کہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، کیونکہ قیامت کب آئے گی اس بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، نہ تو کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کب آئے گی اس بارے میں نہیں بتایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے پوچھا گیا اور جو پوچھنے والا ہے وہ دونوں اس معاملے میں ایک جیسے ہیں۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، کہا کہ آپ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے کہ قیامت جب قریب ہوگی تو کون سی نشانیاں اس ٹائم پہ رونما ہوں گی۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر قیامت کی بہت سی نشانیاں آئی ہیں احادیث میں، محدثین نے ان علامات کو، ان نشانیوں کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے: علامات کبریٰ، علامات وسطیٰ، علامات صغریٰ۔ علامات صغریٰ وہ نشانیاں جو قیامت سے کافی پہلے وقوع پذیر ہو جائیں گی، پھر علامات وسطیٰ جو درمیانے زمانے میں وقوع پذیر ہوں گی، جو درمیانے زمانہ میں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد علامات کبریٰ جو اخیر زمانے میں ہوں گی، جو بہت قریب زمانے میں ہوں گی۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں یہ بہت قریب زمانے کی نشانیاں ہیں، جن کو علامات کبریٰ بھی کہہ سکتے ہیں، امارات کبریٰ۔ ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے بہت سے مطلب محدثین نے بتائے ہیں، میں یہاں صرف ایک مطلب بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ گویا کہ نافرمانی کا ایسا دور آ جائے گا کہ بچیاں اپنی ماؤں پہ حکم چلائیں گی، تو ایسا لگے گا جیسے کہ بچی مالکن ہے اور جو ماں ہے وہ ایک طرح سے باندھی ہے، اس طرح سے حکم چلائیں گی، نافرمانی کا یہ دور آ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ، باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی، جنے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی یہ بتائی کہ تم دیکھو گے ننگے پیروں کو، پیر لوگوں کو، العالۃ جو کہ کمزور تھے، رعاء الشاء بکریاں چرانے والے تھے، یتطاولون فی البنیان وہ کیسے ہو جائیں گے؟ وہ عمارتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کریں گے، ایسی اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہوں گے کہ وہ کہے گا کہ نہیں میری عمارت سب سے اونچی ہے، وہ کہے گا نہیں اب میری سب سے اونچی بننے والی ہے بلڈنگ، پھر اس سے بھی ایک اونچا ٹاور بنے گا، پھر اس سے بھی ایک اونچی برج بنے گی۔ تو معاملہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو بکریاں چراتے تھے، جن کے پاس پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس جوتے چپل ٹھیک سے نہیں ہوتے تھے، ننگے پیر جو لوگ چلتے تھے، وہ اب ایسے ہو جائیں گے کہ وہ بلڈنگوں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کریں گے، ایسی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ان دونوں نشانیوں کے بارے میں کہ یہ دونوں نشانیاں آج کے وقت میں نظر آ رہی ہیں یا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں آج سے 1500 سال پہلے بتا دی تھیں۔ 1500 سال پہلے جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، ظاہر ہے جن کا اس زمانے میں تصور نہیں ہو سکتا تھا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ سینکڑوں مالا کی بلڈنگیں اتنی اونچی اونچی بن سکتی ہیں، لیکن اب بن رہی ہیں۔ ثم انطلقا، پھر وہ جو سوال کرنے والے تھے وہ چلے گئے۔ فلبثت ملیا، جو راوی ہیں حضرت عمر، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک لمبے عرصے تک ایسے ہی ٹھہرا رہا، کچھ نہیں اس بارے میں ذکر کیا کسی سے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، خود ارشاد فرمایا، یا عمر اتدری من السائل، عمر تمہیں پتہ ہے یہ پوچھنے والے کون ہیں، یہ جو سوال کر رہے تھے یہ کون تھے اس دن؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم،
میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، میں تو نہیں جانتا اس بارے میں، آپ بتائیے آپ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھانے کی نسبت حضرت جبریل کی طرف کی، کیونکہ ان کے سوالات کی وجہ سے یہ اتنی ساری باتیں صحابہ کے سامنے آئی ایک ساتھ۔ یہاں اس حدیث سے جو نکات ہمیں ملتے ہیں، جو بہت اہم چیزیں میں نے درمیانے تشریح اس پہ گفتگو کی ہے، لیکن کچھ چیزیں جیسے کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنا چاہیے، سوال کرنا اچھی بات ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر جن کو علم ہے ان سے جا کے پوچھو، تو سوال کرنا اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ فرشتے کبھی کبھی اپنی جو اصل ہیئت ہو سکتی ہے اس سے بدل جاتے ہیں اور انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسلام، ایمان اور احسان کو اس طرح سے بتایا کہ گویا اسلام اعمال ظاہرہ کا نام ہے، یعنی ظاہری جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ، اور ایمان اعمال باطنہ کا نام ہے، جو جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ایک طرح سے دل سے ایمان لانا، دل سے اس بات کی گواہی دینا، اس کا نام ایمان ہے۔ ورنہ تو عام معنی میں اگر دیکھیں گے تو پھر کبھی ایمان اسلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اسلام کبھی ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک چیز اور معلوم ہوئی کہ آج کے دور میں ظاہر ہے اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کا دور ہے، لوگ پکے مکان بنا رہے، لیکن مکان بنانا ضرورت کے لیے اور جتنا بھی بنانا چاہیں اجازت ہے، لیکن مکان بنانا اس لیے تاکہ تفاخر اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ مالدار دکھائیں، اس نیت سے مکان بنانا، گھر بنانا یا اپنی بلڈنگ بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اسلام اس چیز کو انکریج نہیں کرتا کہ گھر یا کوئی بھی چیز اپنے آپ کو مالدار دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو زیادہ بہتر بتانے کے لیے کی جائے۔ تو ایک طرح سے وہ جو پہلے حدیث ہم نے پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، اس کا یہاں بہت دخل ہوگا کہ اگر کوئی اونچی بلڈنگ بنا رہا ہے تو وہ کس مقصد سے بنا رہا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ بہت مفید بھی ہوگا۔ تو سبھی سے گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔